يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات بخشش گناہان واسطے سلامتی ایمان واسطے اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات صلی اللہ بانی مجلس سگار خیر و برکت واسطے انہاں دے سب مرحومین دی مغفرت واسطے انہاں دیاں اولاداں دی سلامتی واسطے اور انہاں دیاں دعائیں دی قبولیت واسطے دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے صلوات محمد ہادی برہا قدرت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات صلی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلوات تھوڑی جی اچھی نو پڑھ لیں دے مہربانی کو خیر سلامتی آباد زندگی
ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير الذي هو فاتح الوهد والخيبر والبدر بير العلم والهنين إمام المشرقين والمغربين أبي الحسن والحسين الذي أفضل من عبادة الثقلين دعائے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعا لے کے آئے ہو مالک مستجاب فرمائے مخدوم ہے کونین دا صدقہ خالق دو جہان ہر مومن دے گھر آباد فرمائے کریم اللہ عزت بردے دی حفاظت فرمائے مشکلات زمانہ تو نجات عطا فرمائے بانیان دے برکت رزق نصیب فرمائے انہاں دے مرحومین نو مغفرت فرمائے انہاں دیاں اولاداں نو سلامتی عطا فرمائے انہاں دیاں دعائیں مستجاب فرمائے اور دین آل محمد تے ثابت قدمی عطا فرمائے مومنین نو اتحاد عطا فرمائے دشمن دے پراپوگنڈے نو ناکام فرمائے اور مکتب آل رسول نو سربلندی دے وے عزاداری سادات نو مالک تحفظ عطا فرمائے امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم تعریف ہے اس ذات لا شریک واسطے جیڑا لائق تعریف ہے عزت اور عظمت والا خدا جس دی کائنات تے حکومت ہے اور یہ حکومت چلاون واسطے کسی دا محتاج نہیں ساری کائنات اس کی محتاج ہے او ذات بے نیاز ہے وجود رکھ دے لیکن جسم تو پاک ہے سمیع و بصیر بھی ہے اس نے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا علیم بذات الصدور ہے اس کے خلاف سوچن والا لک نہیں سکتا جس دا دوست اس نے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جہاں دا دشمن اس نے نقصان نہیں دے سکتا اس نال دوستی کرن والا اپنی ذات دا احسان مند ہے وہ اپنی ذات تے مہربانی کر رہے ہیں یعنی دوستی کرن والا دی جڑا اللہ دا دوست ہے فائدہ دوستی کرن والے دے جڑا اللہ دا دشمن ہے نقصان دشمنی کرن والے دے کل کائنات انسان نو افضلیت عطا کی تیس اور افضلیت دا معیار دین اسلام بنایا دین اسلام دا پہلا پیغام جناب آدم علیہ السلام دیتا اور مکمل پیغام سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے ساڑھے تک پہنچیا اس دین دے قائدے قانون دسن والی ذات پاک محمد دیئے جیڑا اس قانون تے عمل کریں دے او اشرف المخلوقات دی منزل تے پہنچ ویندے جیڑا اس قانون دا باغی ہے شریعت اس نو یا مشرک آکھیا یا کافر آکھیا یا منافق آکھیا اس قانون نو منن والے
دو قسم دے ہیں، توجہ فرمائے سوزا، اس قانون نو منن والے دو قسم دے ہیں، کچھ معصوم ہیں کچھ غیر معصوم۔ پاک پیغمبر دے دین دے پیروکار بھی اور دین دی تشریح کرن والے بھی پیغمبر تو بعد 13 معصوم ہیں، جنہ چو 12 مرد ہیں ایک مستور ہے، اور باقی جیڑا بھی اس دین دا مطیع ہے وہ غیر معصوم اور گناہگار ہے۔ اور گناہگار واسطے بھی چونکہ غیر معصوم دی لازم ہے جو گناہ دا امکان پایا ویندا ہے گناہگار ہوندا ہے، پھر گناہگار نو بھی اللہ مایوس نہیں کیتا، گناہگار واسطے توبہ دا دروازہ کھولیا اور اے انسان نو اختیار دیتا جو تیری مرضی ہے توبہ کر کے میرے دین تے قائم ہو جا، تیری مرضی ہے توبہ نہ کر کے اپنے آپ نو سزا واسطے تیار کر لے، پھر توبہ غیر مشروع دیندہ ہے۔ توجہ فرمائے، اس دے واسطے ندامت شرط ہے۔ اس توبہ دیاں بھی دو قسمت، کچھ او گناہ جڑے اللہ دے نال بندے دے وابستہ ہے، کچھ او گناہ جڑے بندے دے بندیاں نال وابستہ ہے۔ جڑے گناہ اللہ دے نال انسان دے وابستہ ہے انہاں دی معافی اللہ دے سی، جڑے گناہ بندیاں دے نال وابستہ ہے انہاں دی معافی انسان دے سی۔ اے اللہ دی عدالت دے خلاف ہے جو ظلم مخلوق تے کیتا ونجے تے معافی خالق تو منگی جائے۔ لہذا توبہ مومن واسطے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے، گناہ دی سزا دے کے خوش نہیں ہوندا، گناہ نو معاف کر کے خوش ہوندا ہے۔ پھر انسان نو ہدایت تے ثابت قدم رکھن واسطے پاک پیغمبر تو بعد حجت خدا تو زمین خالی نس رکھی، ہر زمانے دا حجت خدا بڑھایا۔ او حجت خدا بھی دو شکلاں چ، کچھ امام ظاہری شکل چ اور آخری امام غیبت دی شکل اج ساڈے درمیان موجود ہے، جنہاں دی برکت دے نال کائنات قائم ہے اور جنہاں دے صدقے دے نال کائنات نو رزق ملدا پیا۔ 12 امام ہیں، ایک نبی ہے، یہ 13 معصوم، 14ویں مستور ہے، جڑی کامل و اکمل مستور ہے، اس بی بی چ نقص نہیں، اس دے وچ عیب نہیں، جس دا نام مقدس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول ہے اور اپنے بابے دا حصہ ہے، یعنی پیغمبر زہرا تو جدا نہیں، زہرا پیغمبر تو جدا نہیں۔ زہرا دی رضا محمد مصطفیٰ دی رضا ہے، بطول دی ناراضگی پاک محمد دی ناراضگی دا سبب ہے۔ جس تے بطول راضی اس تے پاک مصطفیٰ راضی، اس سے واسطے میں آکیا جو پاک زہرا پاک محمد دا حصہ ہے، پھر پاک پیغمبر بھی فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، زہرا میرے تو جدا نہیں بلکہ فاطمہ میں محمد دا ٹکڑا ہے۔ تو میں عنوان والے پاس سے حاضر ہوں، مردہ واسطے بھی ہدایت دا انتظام ہے، مستورات واسطے بھی ہدایت دا انتظام ہے۔ میں آکھ سکدا اللہ دی کل کائنات سیدہ زہرا صرف سیدۃ النساء العالمین نہیں بلکہ صداقت دے وچ صدیقۃ الکبریٰ ہے، عصمت دے وچ عصمت الکبریٰ ہے، علم دے وچ عالمہ غیر معلمہ ہے، پاکیزگی دے وچ کائنات دیاں پاکیزگیاں سیدہ زہرا سمٹ آئیاں اور قرآن دی آیت تطہیر زہرا دی پاکیزگی دی آج بھی زندہ دلیل ہے۔ توجہ فرمائے، معیار پاکیزگی کی ہے؟ اگر بزرگ توجہ فرما ہوتا، معیار پاکیزگی کیا ہے؟ جو ایسی بی بی جس دی تمام زندگی دے ایک لمحے چ بھی
عبادت خدا ساکت نہ ہوئے اس طاہرہ نو پاک فاطمہ تو زہرا۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں مثال دے وا، جو مولا امام حسین دی ولادت ہوئی سیدہ زہرا دی تہجد قضا نہیں، مولا حسن علیہ السلام دی ولادت ہے لیکن زہرا دا روزہ قضا نہیں ہے۔ یہ مقام عصمت الکبریٰ ہے، پھر مکمل ترین خاتون ہے جس دی زندگی دا ہر پہلو صراط مستقیم ہے۔ توجہ فرمائیں، زندگی دا ہر پہلو صراط مستقیم ہے۔ میں اگلا جملہ آدھا ہونا، جس مخدومہ دی زندگی دی سیرت تے عمل کرن والی مستور کائنات دی بہترین بیٹی بھی ہے، بہترین زوجہ بھی ہے اور بہترین ماں بھی ہے۔ کائنات وچ بیٹیاں موجود ہیں، بہترین بیٹی وہ ہے جڑی سیرت زہرا تے عمل کرے۔ کائنات دے وچ جس ویلے اللہ انسان نو جوڑا پیدا کیتا ہے، ہر انسان دی شریک حیات بھی ہے، لیکن بہترین شریک حیات وہ ہے جڑی سیرت زہرا تے عمل کر دی۔ کائنات دی ہر انسان دی ماں موجود ہے، ماں موجود ہے، لیکن بہترین ماں وہ ہے جڑی اولاد دی تربیت دے انداز سیدہ زہرا تو سکھے۔ لفظ لے لوے، بیٹی دی تعلیم تے توجہ کر، تعلیم دے نال تربیت بھی واجب ہے۔ اللہ دی کائنات تربیت واسطے کوئی طویل سلیبس نہیں، بیٹی دی تربیت دے واسطے ہکو سلیبس ہے، اس سلیبس دا نام ہے سیرت زہرا۔ ہر بیٹی پڑھے، اس سے عمل کرے۔ جملہ لے لو، آج دی بیٹی کل دی ماں، ماں صرف اولاد واسطے باعث شفقت نہیں بلکہ اولاد دی پہلی یونیورسٹی دا نام ماں ہے۔ نہیں اجے بھی نہیں سمجھ آئی تو میں مثال دینا، ماں میں سونا ہوئے تو پتر یزید بن دے، ماں زہرا ہوئے تو بیٹا حسین بن دے۔ ہر گھر دے امن دی دائی سیدہ زہرا، ہر بیٹی دے حق دی قیامت تک وکیل ہے جناب زہرا۔ توجہ فرمائے، وکیل ہے قیامت تک سیدہ زہرا۔ گھر دے رولے کیوں نہیں مکدے؟ ساڑھے گھران دیا ٹینشنہ کیوں ختم ہونی ہیں؟ بنیادی وجہ باقی لوگاں دیتے اپنے نصیب ہیں۔ جس ویلے سادی عزتدار مستور دے کول سیدہ زہرا ہوئے، پوچھے نہ پاک بی بی کو لو جو گھر دا نظام چلاون دے آداب کیا ہے۔ مرد کیوں گھر دے وچ باعث سے توجہ فرمائے سو، مرد بطور شوہر گھر دے وچ کیوں باعث امن نہیں، باعث سکون نہیں؟ اس دی بنیادی وجہ جو مرد سیرت امیر بھول گئے، مستورات سیرت زہرا بھول گئیاں۔ اگر ساڑھی ملت دے جوان سیرت امیر المومنین پڑھ کے عمل کر لیں، میری ملت دی مستورات سیرت سیدہ زہرا پڑھ کے عمل کر لیں، تے پھر گھر دا فساد مقامن واسطے کسے پھوکے یا تعویذ دی ضرورت نہیں۔ کل کائنات دی ہر مصیبت دے علاج دا نام ہے سیرت زہرا۔ گھر دے ہر جھگڑے دی سلوشن دا نام ہے سیرت زہرا۔ کیوں اسی شارٹ کٹ دے تلاشے چاہ گئے؟ میری ملت دی مستور اپنے معاملات واسطے کیوں سطحی سطح تے موجود ہے؟ میں آدھا ہونا پھوکیاں نال گھر نہیں وسدے، کاغذ دے ٹکڑے تے چار لکیراں پھیرن نال گھر وچ امن قائم نہیں ہوتا۔
کائنات دی ہر مستور واسطے بہترین صراط مستقیم سیدہ زہرا ہے۔ پوچھے نا بی بی کو لو شوہرداری کیا ہے، شوہر پوچھے پاک امیر کو لو جو گھرداری کیا ہے، اولاد پوچھے حسن و حسین کو لو جو احترام والدین کیا ہے، والدین پوچھن پاک سیدہ تے پاک امیر کو لو جو تربیت اولاد کیا ہے۔ ساڑھے کول وقت نہیں، ساڑھے کول ٹائم ہی نہیں۔ یاد رکھو صرف اقرار کلمہ زندگی دیاں خوبصورتیاں پیدا نہیں کرے گا، جو کلمہ خلاصہ دین ہے اس دین دی ہر جہت تے غور کر، اس دنیا چ انسان نو عزت مل سی، آخرت دے وچ اوہا مقام مل سی، یعنی اس ملک چ جا مل سی جس ملک دے رئیس حسن تے حسین ہے۔ پھر اس زندگی اتنی طویل نہیں ہے جس واسطے تو اپنی پوریاں انرجیاں خرچ کر چھوڑے۔ توجہ میرے پاس ہے، جڑے پیچھے بیٹھے ہو پیچھے نہیں ویکھنا، میرے پاس ویکھنا، جڑے ہور پیچھے بیٹھے ہو آپس میں گلاں نہیں کرنیاں، میریاں سننیاں۔ توجہ فرمائے سو میں کی عرض کیتا ہے، یہ چھوٹی جی زندگی اتنی قیمتی نہیں جو اس تے ساریاں طاقتاں انرجیاں کوششاں خرچ کر چھوڑ۔ اگر تجزیہ آل محمد تو کراونا ہی، اے دنیا کوئی راہن واسطے پرسکون جا نہیں۔ توجہ، نہ ہی اللہ مومن نو اس دنیا چ رکھنا چاہتا ہے، نہ ہی اللہ دی ذات نو مومن واسطے اے دنیا پسند ہے۔ ذرا غور کرے، مشکل جملے تے آ گیا۔ مومن واسطے اللہ نو اے دنیا راہن واسطے بطور ریزیڈنسی پسند نہیں ہے۔ میں نے کی میں پتہ لگ گیا، میں نے معصومین دسایا، چونکہ اللہ دی طرفوں حجت خدا بن کے آئے ہوئے اپنے زمانے دے رئیس ترین ہن ساڑھے امام۔ بعض اوقات حکومت یہ سختیاں اپنی جگہ تھے، لیکن میں بالخصوص مولا امیر دی سیرت لے ہونا، مولا علی علیہ السلام دی تصویر جی میں پیش کیتی ویندی، مولا تھوڑی جی اس تو جدا ہیں، بلند ہیں، بالا ہیں۔ مولا تو ایک مزدور بنا کے پیش کیتا گیا نا، بھئی یہودی دے باغ مزدوری کریں دے تو گزر اوقات ہوندی ہے۔ ذرا توجہ 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 توجہ، مولا امیر یہ فلسفہ دیتا ہے کہ اے دنیا راہن دے مستقل ٹھکانہ پر امن زندگی گزارن دی جا نہیں۔ پاک علی کسی غریب آدمی دا نا نہیں، میں اس پاس سے آندھا، میں مولا امیر علیہ السلام دے اس پہلو تے عرض کرے نا، کسی غریب فرد دا نا مولا علی علیہ السلام نہیں، لیکن فلسفہ امیر المومنین کیا ہے؟ دولت مند ہو کے بھی سادہ زندگی گزار، کیوں اے دنیا نہ امن دی جائے، نہ سکون دی جائے، نہ رہن دے قابل ہے۔ میرا اللہ اگر اے دنیا رہن دے قابل نہیں تو میں نے بھیجیا کیوں نہیں؟ پھر کیڑی جا رہن دے قابل ہے؟ یقیناً خدا فرما رہے ہیں مومن دے رہن واسطے بہترین جا جنت ہے۔ تھوڑی جی وضاحت لے لے، مومن دے رہن واسطے بہترین جگہ کوئی نہ نہیں ارادہ وین تے نہ تلے ہو چاہ جنت ہے۔ تو میرا اللہ وقت بارو بار اٹھائیں بیچ چھوڑے ہاں، اتھو دا چکر کیوں کٹوائے 60-70 سال، ٹینشناں، بیماریاں، گوڈیاں درد، گٹیاں پیڑ، روزگار دے رولے، گھر دیاں ٹینشناں، معاشرے دی کل کل، او مصیبت، او بیماری، او ڈپریشن، او بلڈ پریشر، او شوگر، ہائے سردی، ہائے گرمی، بارو بار بے چھوڑے ہیں۔ تو تے اللہ کل شین قدیر ہے، توجہ کرو نا بھئی۔ اگر مومن دے راہن دی بہترین جگہ جنت ہے، پھر اتنے کیوں بھیجی 60-70 سال دی ٹینشن؟
اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں، فرما رہے، مفہوم ہے، خدا دے فرمان دا مفہوم ہے، بلکہ قرآن دی آیت پڑھ چھوڑا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اے دنیا تے اس واسطے بھیجی ہے تاکہ جنت وچ رہن دے قابل ہو، اپنی ایسی تربیت کر جو تو جنت وچ رہن دے قابل ہو جائے۔ یہ دنیا تربیت گاہ ہے، رہن دی جا نہیں۔ توجہ، گل بکھر دی پئی ہے، میں سمیٹن دی کوشش کر رہا ہوں۔ دنیا تربیت گاہ ہے، آرام گاہ نہیں۔ پھر آدھا تربیت گاہ ہے، آرام گاہ نہیں۔ یہ اللہ جتنا عرصہ تھوڑا جیا بھیجے ہے، تربیت واسطے بھیجے ہے، تاکہ اپنی تربیت ایسی کرے، ثابت کرے اپنی اہلیت جو اے جنت وچ رہن دے قابل ہے۔ توجہ نال بھائی، ہر بندے نو اس دنیا تے بھیجیا اہلیت ثابت کرن واسطے۔ میرا اللہ اے اہلیت کی میں ثابت کرنی؟ فرمایا تو تا اس زمانے دا خوش نصیب بننا ہے، تیری تربیت واسطے ایک نہیں 14 معصوم آئے۔ بھئی اس زمانے دا تو خوش نصیب، اس زمانے خوش نصیب تو ہے۔ ایسا خوش نصیبی دا زمانہ کسے نبی دے دور اچ نہیں جیڑا جناب دے کول موجود ہے۔ تربیت لینی ہے تو 14 دے ذریعے لے۔ قرآن کتاب دیتی ہے، 14 معلم دیتے ہیں تاکہ تیری تربیت کرن، تیرے پتہ ہوئے جو جنت اجران دی اہلیت کی ہے۔ یہ تو جاندہ ہے، ہر بندہ جاندہ ہے جو چور جنت اچ نہیں ہوندے، لہذا جنت اچ وینے تو چوری چھوڑ دے۔ یہ بھی تیرے پتہ ہے جو بدماشا دا جنت داخلہ بند ہے، اگر جنت وچ ونجن واسطے تربیت کرنی ہے تو بدماشی چھوڑنی پوسی۔ یہ بھی تیرے پتہ ہے جو غاصب جنت وچ نہیں ون سکتے، اگر جنت وچ ونجن دی اہلیت ثابت کرنی ہے تو غصب شدہ مال لوگاں دا واپس کر۔ سادی جی گل کو مشکل تو گل نہ کر رہا میں، یہ بھی جان دے ہو، بسم اللہ کرا۔ فتنہ فساد پسند کرن والے دی جا جنت وچ کوئی نہیں، لہذا پر امن ہو جا، پر سکون ہو جا۔ فتنے تو توبہ کر، فساد تو توبہ کر، مومنہ دے نال دوستی کر، احسان کر، مومنہ دا احسان بھی کر، مومن دا احساس بھی کر۔ جتو غلطی ہو وجہ معافی مانگ لے۔ غصہ تے چڑھ ویندے نا بندے نو، عناصر اربع جلے ڈسٹرب ہوندے یہ بھیجا پھر ویندہ بندے دا۔ اگر کاوڑ چڑھ گئی تو معافی مانگ لے، معافی مانگ لے تو یہ تیری عظمت ہے۔ اگلا معاف نہ کرے تو اس دی کم ظرف ہی ہے۔ میرے پاس توجہ نہ، تربیت ہے کس واسطے؟ جنت واسطے۔ اے جتنا عرصہ اللہ سن دیتا ہے۔ پھر لطف یہ ہے جو اس دے دی اینڈ ویکھیا ویند ہے، آخر پہلے چنگا بلا ہوئے آخر خراب ہو ونجے کراس۔ تو اہلیت نہیں رکھدا، نہ اہل ہے۔ پہلے خرابی ہوئے اس آخرت اچھائی تے آویں دے اور اسے اچھائی تے موت آ جائے۔ خدا فرمائے اہل ہے۔ پھر ایک اور لطف دی گل جو اس اہلیت دا پتہ زندگی چ لگ ویند ہے، جو بندہ جنت دا اہل ہے یا نہیں، وہ کیویں معصوم دی حدیث پڑھنے لگا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ مات تائبہ۔ میں اس تفصیل اچنا ونجا، جڑا 14 دی محبت تے دنیا چھڑین دے، او شہید دی موت یعنی جنتی دی موت، او تائب دی موت یعنی توبہ دی موت، اس دا ملک الموت روح بعد قبض کریں دے، جنت دی خوشخبری پہلے دے دے۔ اس محبت دا ترجمہ اطاعت ہے۔ توجہ فرمائے سو جی، جو بھی اللہ واجب قرار دیتا ہے، لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ، اس مودت و محبت دا ترجمہ اطاعت ہے، کیفیت نہیں، اطاعت ہے۔ توجہ،
یعنی صرف کیفیت ہے محبت والی تا حق محبت ادا نہیں کیتا۔ میں تھوڑا جہا اور مشکل پہلو چ آ گیا بھائی، ساڈے کول اسی دو قسم دے آنا، ایک صرف 14 دی محبت دی کیفیت فیلنگ رکھ دیاں جو اسی 14 نال محبت کرے نے ہاں، لیکن مرضیاں اپنی کر دیاں، دشمن نہیں، فیلنگ رکھ دے 14 دی محبت دی، احساس رکھ دے 14 دا محبہ، لیکن پریکٹیکل جلے کرنا پوے مرضی اپنی کر دے، یہ حق محبت ادا نہیں ہویا۔ فیلنگ بھی رکھ، احساس محبت بھی رکھ، اور اطاعت معصوم کر، کیوں؟ احساس محبت دی تکمیل ہے اطاعت معصوم۔ یا علی، کامل محبت ہے اطاعت، ورنہ تو گناہگار بھی دعویٰ نہیں کرے دا، نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں۔ جو اسا دشمن اہل بیت ہے نا، ساڑی مکتب دا گناہگار ترین فرد بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا، فیلنگ رکھ دے جو میں 14 دا محب ہاں، لیکن اس نو عملی شکل کون لے اسی؟ کیونکہ عملی شکل آون دا نا ہی تو تربیت ہے، پھر 14 دے مطابق اپنی تربیت چکر، با خدا نہ اس دنیا دا غم غم لگ سی، نہ اس دنیا دی بھوک بھوک لگ سی، نہ اس دنیا دی ٹینشن ٹینشن لگ سی، صرف اس ویلے ذہن وچ ٹینشن ہو سی جس ویلے کوئی اللہ دے دین نال خیانت کرے سی۔ ذرا غور کرے آئے بھئی، میں پاک امیر دی مثال دینا وعدہ بھی کر چکا توڑے نا، تو کہ خیال ہے مولا امیر علیہ السلام کسے غریب فرد دا نا ہے؟ ساڑھے کول تو انج نہیں پیش کیتا ویندہ، او ساڑھے باقی برادران پاک پیغمبر نو غریب پیش کریں دے، اسا مولا علی نو غریب بنا کے پیش کیتے، او آدھین امیران دے بچے جڑے امیر دائیاں لے گئیاں تے یتیم بچہ ہو بی بی حلیمہ دے حصے چایا، اسی آدھے مولا علی سارا دن مزدوری کریں دے یہودیاں دے باغ دے وچ، جڑا بندہ مزدور ہوئے کیا اس دے دروازے تو کوئی سائل خالی ویند ہے یا لے کے ویند ہے؟ توجہ، مزدور دے دروازے تو سائل رج کے ویند ہے یا خالی ویند ہے؟ خالی ویند ہے۔ پھر اگو سی توجیہ دینے جو مولا قرضہ لے کے بھی ضرورت مندہ دی ضرورت پوری کی تھی، بھئی جس مزدور دی آمدنی شامی 700-800 روپے ہے، وہ 5000 دا قرضہ چاڑ لگ گیا، سوچے سی نہیں بھئی یہ واپس بھی کر رہے ہیں۔ توجہ کرے، میں مولا علی دی گل پہ کرے نا، اگر ایسا مولا علی نو مزدوری بنا کے پیش کیتا ہے، چلو فی زمانہ مزدوری لے ہونے 1000 روپے دیڑی ہے مزدور دی، 800 اتنی ہے، او دے کول سائل آویں ہے جو میں چاہیے 4000 درہم، وہ آدھے کھلو میں ادھار چاہ لے آواں، تیری ضرورت پوری کرے نا۔ کیا مولا علی جو 4000 درہم میں مثال دے رہے ہیں، اگر انہاں ادھار چاہے ہے، کیا مولا واپس کوئی نہیں کرنا نہیں ہے؟ واپس کو نہیں کرنا آنے تا مزدور دی آمدنی اتنی ہوندی ہے جو اپنے اہل خانہ دا نان نفقہ بڑی مشکل نال پورا کریں دے، قرضہ کتھوں لے سن، ہن اگو اپنے کیا شروع کر دینے ہیں، موجز نمان جی پتھران ہاتھ لانا سونا بن ویندا ہے، بے شک وہ پتھر نو آکھنا سونا بن ویندا ہی، لیکن انہاں سونا بنایا نہیں۔ توجہ نال بھائی، میں مشہور واقعہ بی بی فضا جلے سیدہ دے گھر آئی، جلدی نال پڑا، ویکھیا جو اے تا گھر دے وچ حالات ڈسٹرب، کچھ نسخہ لے کے مولا علی نو دیتا جو بازار تو ہے چیزاں لے آ دیو، مولا لے آ دیتیاں، بی بی فضا چاندی بڑھائی، فرمایا نوڑ ویچ آؤ تے گھر دے حالات بہتر کرو، کوئی نواں فرنیچر چلی اور تو منگا لے۔ یا رسول اللہ، توجہ، ہاں واقعہ بی بی فضا
چاندی بنا کے مولا امیر دے حوالے کی تھی جو جا کے فروخت کرو اور اپنے حالات بہتر کرو. مولا چاندی دا ٹکڑا چایا، فرمایا تو کے جان دی ہے، میں نے کوئی نہیں پتا. مولا علی وہ ٹکڑا بی بی فضا دا ہاتھ پکڑ کے زمین تے ٹھوکر ماری. فضا ان زمین والے پاسے نگاہ کر، جلے فضا ویکھیا تلے سونے چاندی دے خزانے آئے، فرمایا اے بھی اتھائی ساتھ چھوڑ. توجہ ہن تھوڑ جا مولا دے اساسے والے پاسے ہونے ہیں. مولا اپنے زمانے دے بہترین تاجر ہاں مولا امیر علیہ السلام، اور تجارت دی شراکت یہودیاں نال آئی، زمیندارہ بھی آئی، یعنی پھلدار درختاں دی مولا دے کول تجارت بھی آئی. اے جڑا سیادے یہودیاں دے باغ وچ مزدوری کریں دے، اے مولا امیر علیہ السلام بطور مزدوری نہ کریں دے، بطور شراکت دار اپنی زمیناں تے کم کریں دے، بطور شراکت دار. اچھا نہیں تھوڑ جا چلو بی بی سیدہ دا بھی ایام چل دے پہ، ملک اجاز صاحب قبلہ دی ایک تحقیق نو بھی نال شامل کر لوا تاکہ تھوڑے کو آسان ہو جائے. انہیں صرف ایک جاگیر دا تحقیق کی تھی ملک صاحب، جڑا انہوں دا موجود ہے جملے فدق دے بارے. فرمایا فدق جنہوں 4 کھجیاں آکھیاں ویندیاں، تو 4 کھجیاں کے کرنا ابھی بھی انہیں فدق دا حدود اربا تے نہیں لکھیا، لیکن انہیں فدق دی آمدن پڑی ہے ملک صاحب. انہیں فرمایا جو موسم درمیانہ ہوئے، توجہ کرے، فدق دے باغات دی آمدنی بن دی ہے 24,000 دینار سالانہ. موسم اچھا ہوئے فدق دی آمدنی بن دی ہے 40,000 دینار سالانہ. توجہ ہے نا؟ موسم درمیانہ ہوئے یعنی کم از کم آمدن ہے 24,000 دینار، زیادہ تو زیادہ آمدن ہے 40,000 دینار. ان تو انت نہیں پتا، طالب علم جان دیں، علماء جان دیں بھئی دینار کتنے قیمت دا ہوندہ ہے. 1 دینار دا وزن ہے 1 مسکال سونا، 2.5 مسکال دا بندہ ہے 1 تولہ. یعنی اگر اسی شارٹ فارم وچ بیان کریے تے موسم تھوڑا کمزور ہویا سالانہ آمدن بن دی آئی 8,000 تولہ سونا. اچھا منیمم تے رانے میکسیمم والے پاس ویندے ہی نا. 8,000 تولے دی قیمت کو سنیارہ بیٹھا تلا دے 1,25,000 دے حساب نال موجودہ کرنسی ہے. کم از کم بھی 1 ارب 20 کروڑ روپیہ کم از کم 1 جاگیر دی آمدن آئی. اس زمانے جس ہستی دی 1 ارب 20 کروڑ سالانہ اگر جاگیر فدق دی صرف آمدن ہوئے، پھر عام بندہ تا پریشان ہو ویسی جنہ دی ارباں روپے سالانہ آمدن ہے، گھارج فاقہ کیوں ہے؟ پھر مولا علی دا نبی اور امام انج خرچ نہیں کریں دا جی میں ایسی کر دیا، کوٹھی تبدیل کر لئی، گڈی تبدیل کر لئی، جی پراپرٹی بنا لئی. اے نبی اور امام دا خرچہ نہیں ہوندا. نبی اور امام خرچ کیویں کریں دے، اے بھی میں جملہ عرض کر کے ایک چھوٹا جا واقعہ جناب دی ضامت نو تمام دے قریب لے ونجا. خرچہ کیویں ہے مولا دا؟ مولا علی ملک صاحب دے جملے، مولا علی طواف کر رہے ہیں کعبے دا، شوط آدن عربی ہے، چکر آدن پنجابی ہے، 7 چکر ہوون تا 1 طواف بن دے. مولا جس ویلے کعبے دا چکر لیندے آن تے ایک بندہ کعبے دے پرنالے تلے کھلو کے اللہ کو دعا بیٹھا منگدا. اس دی دعا دے الفاظ اتنے خوبصورت آن، مولا علی دے قدم آہستہ ہو گئے. ہر چکر تے مولا اس دی دعا سن دیا. جلے طواف مکمل کر کے آخری چکر دی طرف جا رہے ہیں، یعنی طواف مکمل ہونے دے قریب آئی آخری چکر چاند، او بندہ کے مانگ رہے آئی میرا اللہ 4,000 درہم دے. ہس دیتے ہیں جو تسی کدی نہیں منگے، مسلح تے منگ دے کے اور روزی روٹی تے منگ دے ہو جدے اللہ وعدہ کی تو ہے 4,000 درہم.
علی طواف مکمل کر کے اس بندے کو لا گئے بھی کیڑیاں سونیاں دعائیں پہ منگدا ہے تے چھیکڑ تے منگی تے 4000 درہم. یعنی میں آکھ سکدا اپنی ملت دے افراد نو کہ جنہاں دے کول کم از کم دعا دی تربیت واسطے صحیفہ کاملہ جیسی کتاب ہوئے اور پھر سن دعا منگن دے آداب نہ آویں وقت سن امام سجاد نو امام منگن دا فائدہ کی ہو جا. کتنے جوان ہو جنہیں امام دی طرز دے مطابق دعا منگ دے. اچھا مولا امام سجاد دے صحیفہ کاملہ تے ہاتھ شاید توڑا نہ لگدا ہوئے دعائے کمیل تو سن دے رہا دے ہو. یہ دعائے کمیل اچھ مولا کتنی کوٹھیاں مانگ لیں اللہ کو لو کتنے دینار منگے سن دے دران دے ہو ترجمے نال بھی. یہ انداز ہے معصوم دی دعا منگن دا یہ تربیت ہے معصوم دی طرفوں. بارہ لینتھی گل کھلر نہ ونجے وہ آدھے مولا علی نو پہچان دا نائی آدھے بندہ خدا 4000 درہم بھی منگیں تا میں سخت ضرورت ہے. مولا فرمائے دے ضرورت بیان کر. آدھے 1000 درہم دا مقروضہ قرضہ لے سا دوجا 1000 درہم دا شادی کوئی نہیں ہوئی حق مہر واسطے منگے جو شادی کر لے سا. تریجا 1000 جیڑا اس دا مکان بڑھے سا تے چوتھے 1000 دا کوئی کاروبار کر کے بیوی واسطے بچیاں واسطے نان نفقے دا اہتمام کرے سا. مولا فرمایا ضرورتیں بھی تیریاں جائز ہیں. اچھا انکار جو اے تیرے 4000 درہم میں دینا کیویں دے سا جلے مکے تو فارغ ہوئی مدینے لگا مدینے آ کے کسے کو لو علی دا گھر پوچھ لیں تیری ضرورت پوری ہو ویسی. سائل اور مولا دا نا تو سنی ودائی لیکن پہچان نہیں رکھدا. جلے پتہ لگا جو وعدہ کرن والا علی ہے آدھا میں مطمئن نہ میں پیسے میرے ویسے ابے بڑی جلدی کرے دا. جلے وہ مدینے پہنچیا مولا جناب مولا علی دا خرچہ پہ دسے نا آمدن کیا ہی تے خرچ کیا ہی خرچ کرن دا انداز کی میں جلے وہ مدینے پہنچیا مولا امیر فرمایا سلیمان جی آقا ون فلانا باغ ویچا. باغ آئی تے مولا ویچیا نا باغ ویچا. جناب سلیمان وہ باغ ویچیا ہے 12000 درہم دا. 4000 درہم وہ سائل نو دیتے انہیں. جلے گھر پہنچے پاک بی بی سیدہ پوچھیا یا علی میں نے پتہ لگا کوئی باغ ویچیا نہیں. جی ہاں. کچھ گھر واسطے لے آئے ہو؟ نہیں. 4000 سائل ہوں دیتے. جلے مدینے دے یتامہ مساکین و فقران پتہ لگ گئے جو علی دا باغ ویکھ گئے وہ سارے میرے چودھارو جمع ہو گئے. میں علی نو شرم آئی ہے جو او منگن تا میں دیوا میں بغیر منگے انہاں دے جوان چھوڑے. خرچے دا اے انداز ہے. یا رسول اللہ حیدری اچھا بول لے ہو واہ واہ حیدری. یعنی اپنے زمانے دے بہترین تاجر علی زندگی گزارن دا طریقہ جلے بازار خریداری تے گئے 2 لباس لینے ایک تھوڑے پیسے آندا ایک ڈھیر پیسے آندا. ایک قیمتی نہ دوں چکیڑا ہو سی ڈھیر پیسے آندا. ان نال آنے غلام کمبر مولا جڑا تھوڑے پیسے آ لائی آپ پا لیا جڑا ڈھیر پیسے آ لائی وہ کمبر نو دیتا. اس آ کہ آقا ہے تسی سردار ہو تو ان سونا لگ سی. فرمایا نہیں تو جوان ہے میں بڑھڑا تین سونا لگ سی. تو میں جتو گل جناب دے شروع کیتی ہے یوں تھائی لے آواں اگر اے دنیا اللہ ساڑے رہن واسطے بڑھائی ہوئے
تو پھر اتنے ٹینشن نہ ہونیاں، اتنے بیماریاں نہ ہونیاں، اتنے مصیبتیں نہ ہونیاں۔ ہاں اللہ دی طرف بہترین رعایت ہے مومن واسطے، جلے مومن نو تکلیف ہوندی ہے اللہ اس دے بدلے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اگر مومن دی ضروریات پوری نہیں ہوندی، اور جڑی کمی رہ ویندی ہے اس دے بدلے اللہ گناہ معاف کردا ہے۔ ان کیوں نہ آکھاں، یعنی اللہ چاہتا ہے جو مومن کسے نہ کسے طریقے جنت میں پہنچ جائے۔ تو اللہ چاہ کے تو نہیں لے وینا، کچھ مومن صاحب نو بھی تو کرنا چاہیے۔ جو طریقہ آل محمد دسیا ہے کچھ تھوڑا جہا اس دے مطابق بھی تاں کچھ دکھاوا تا آوے، پتہ تا لگے جو آل محمد دے پیروکار دا گھر ہے یا آل محمد دا پیروکار ٹریا ویندا، اتنا تا ثابت کر چھوڑو، پھر گناہ صلوات۔ تو پھر گناہ دی معافی منگدے ہیں، کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اے جی میں کچھ مذاہب ہے نا جو پیسے جمع کرو تھوڑے گناہ معاف ہے۔ ہاں عیسائیت دے وچ بھی فرقہ ایسا ہے، غالباً آغا خانیہ دے بارے بھی کوئی اس قسم دیا خبریں ہیں لیکن ناٹ کنفرم، کچھ ہے تھوڑے جے میرے تجربے چ بھی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے جو مسجد میں 1000 روپے دیو تو زندگی دے گناہ معاف ہو ویندے، یہ تصور غلط ہے جی۔ مجلس دے 1000 روپے نیاز داخل چا کرو وہ گناہ دا بدلہ ہو گیا تے کل نویں زندگی پھر شروع کر سا نہیں۔ توبہ بھی کیفیت دا نام ہے، جڑے انگریزی سمجھ دیو توبہ یو ٹرن دا نام ہے۔ شیطانیت والا روڈ چھوڑ کے صراط مستقیم دی طرف مڑ وین دا نام توبہ ہے۔ برائی دا رستہ چھوڑ کے اچھائی دی طرف مڑ وین دا نام توبہ ہے۔ اس دے وچ کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ اگر مسجد 1000 روپیہ نہ بھی دے تاں بھی توبہ قبول ہو ویندی، مجلس دے 2000 روپے چندہ نہ پاویں تاں بھی توبہ قبول ہو ویندی ہے۔ توجہ فرمائے سے، توبہ ہے بندے دے تو خدا دا معاملہ۔ میں ایک جہت دسی ہے، دوجی جہت بندے تے بندے دا معاملہ ہے۔ سجدے سر چا رکھے اللہ دے قریب ہو ویندے، مٹھی زبان ہے جو دی تسبیح چا کرے خدا دی ذات مہربان ہو ویندی۔ 14 دا وسیلہ چا دے وے توبہ دی قبولیت یقینی ہو ویندی۔ اگو نہ کرن دا ارادہ کر لے، گناہ نہ کرن دا ارادہ کر لے، اتھائیں سجدے دی حالت جنت واجب ہو ویندی۔ مشکلات تا کوئی نہیں، ساڑیاں کم علمیات تے کم عقلیاں مشکلات پیدا کر چھوڑی۔ معذرت جو تسی فرمایا میں تعمیل نہ کر سکیا جی۔ اجے ہے باقی مجلسہ ماشاءاللہ چنگے پڑھن والے سارے بی بی خدیجہ دے بارے عرض کرے سا، توجہ کر لے میرے 2 جملے۔ سن کیوں مشکلات لگ دیاں، یہ کیوں دین دے نا تے جھگڑے فساد ٹینشنہ ساڑیاں میں آکھے نا کم عقلیاں تے کم سمجھیاں۔ کدائی ناموس رسالت دا جھگڑا، کدائی ولایت دا جھگڑا۔ اہل سنت والے محلے ٹر ونجو اتھے ناموس رسالت، ساڑھے محلے چاہ ونجو اتھے ولایت۔ کیا رسالت و ولایت جھگڑے واسطے اللہ بھیجیاں یا کسے ناموس رسالت دا یا ولایت دا ٹھیکیدار بنا کے اللہ بھیجیاں؟ بھئی اگر تیری مرضی دے مطابق پاک پیغمبر نو نہیں منے دا تو اس نو قتل کر دے، اس دے خلاف طوفان کھڑا کر دے۔ اگر تیری مرضی دے مطابق پاک علی نو نہیں منے دا تو اس نو مار کٹائی شروع کر دے، اس دی توہین شروع کر دے، اس نے فتوہ سازی شروع کر دے۔ جذباتی پسند، جذباتیت پسند نہیں، اللہ دی ذات نو حقیقت پسند ہے۔ میں بیٹھے سارے برادران بھی بلکہ کافی دور تک پیغام جا رہے ہیں، ایک دائیں لکھے ہوئے ہیں تسی زبردستی منوائے ہو،
وما علینا الا البلاغ. انبیاء واسطے اللہ یہ آکھیا بھی تہاڈا کام ہے دس چھوڑو بس. کوئی من لوے تو اس کی خوشبختی ہے، نہ مننے تو جائے. میں ذمہ داری نہ لادا. تاریخ انبیاء پڑھ لیو، تاریخ سید الانبیاء پڑھ لیو، احادیث پیغمبر پڑھ لیو، قرآن دی آیتاں پڑھ لیو، فرامین معصوم پڑھ لیو. دین دسنا واجب ہے، عمل درآمد کراونا واجب نہیں. توجہ کرے ہے، توجہ کرے ہے. عام افراد دی گل پہ کرے نا، بلکہ انبیاء نو بھی اللہ دین دسن دا حکم دیتا ہے. زبردستی عمل درآمد کراون دا آرڈر نہیں ہے. میں ایک مثال دینا ہونا ہے. حضرت نوح دی 2500 سال زندگی، کیا خیال ہے 2500 تبلیغ کر دے رہے ہو سن یا چپ کر کے بیٹھے رہے؟ حضرت نوح جان دے ہو کون آن بلا؟ نبی آن، اللہ دے نبی آن. 950 سال یا 2500 سال تبلیغ کی تھی نے، 950 سال تے کنفرم ہے نا. 2500 دیاں بھی روایتیں ہیں. نتیجہ کتنا نکلے ہے؟ بقول ایک عالم دین دے ٹانگے دیاں سواریاں 8 بندے، 2500 سال تبلیغ تے بندے کتنے نگو؟ اللہ کیا کہ نو نبوت واپس کر. انجا کہ اللہ کیا کہ نو تیرا سی درجہ گھٹا چھوڑے، تو صرف 8 بندے لے کے آئے. یہ گل کی تھی. اللہ نے حضرت نو ٹاپ 5 یعنی اولی العزم 5 انبیاء میں شمار کیتا ہے. اللہ محنت ویکھی ہے، نتیجہ نہیں ویکھیا. محنت ذمہ داری ہے، نتیجے دا ذمہ دار تو نہیں. اے ہن جڑا اسی ولایت دے نام تے شیعت نو 2-2.5 حصیاں وچ ونڈدے پئے ہاں، ساری ذمہ داری ہے. اسی گالی کٹ کے ولایت منوائی دی ہے، اپنی مرضی نال ولایت منوامنی نے، یا ان ولایت بننی ہے جویں اللہ دا حکم ہے، نبی دا فرمان ہے تے 12 امام آکھے ہے. منت کرے نا، ہاتھ بنے نا، اپیل کرے نا، دشمن دی سازش ناکام کرو. ولایت علی اطاعت دین ہے، نہ فتنہ ہے نہ فساد ہے. اے مقصر تے غالی والے رولے ختم کرو. جیڑا ابھی تو طالب علم یا عالم دین نظر آؤں دے انہوں مقصر دے ہار گلے چ پا چھوڑے دے ہو. میں تا اس وقت فرنٹ نشانے تے ہیں، بہرحال میں نے اپنی ٹینشن نہیں ہے. میں تو صرف قوم نو اپیل کریں دا پیا. جتنا پراپگنڈا ہو رہا ہے میرے خلاف میں مطمئن نہ، جو میرا ضمیر صاف ہے. ہاں اگر کوئی ہے میرے تو ود ولایت علی دا قائل تا میرے سامنے آوے. میرے دوست میں جو جناب نو عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے، جو ولایت محبت دے پرچار دا نا ہے، دوستی دا نا ہے، اتحاد دا نا ہے، اتفاق دا نا ہے، تقوی دا نا ہے، واجب ادا کرن دا نا اور حرام تو بچن دا نا ولایت ہے. دفاع ولایت کرن علی مستور سیدہ زہرا بی بی ولایت دے دفاع دے وچ شہید ہوئی ہے. اس گل تے ذرا غور کرے ہے. بسم اللہ رکھے ذرا بسم اللہ. میں کی عرض کر رہا ہوں بھائی جان میرے بچے نوجوان، دفاع ولایت بی بی شہادت قبول کی تھی. اگر زہرا گوشہ نشین ہو ونجیا مدینے چ حسنین یتیم ہو ویندے. سیدہ زہرا علی دی ڈھال بن گئے. سارے زخم بی بی آپ برداشت کیتے. اس ویلے اپنے زخم بھول گئی آئی زہرا جس ویلے علی نو رسیاں پائیں ہوئی ڈٹھی ہس نا.
نہ اس ویلے پاسے دا درد یاد آئے نہ اس ویلے محسن دی موت یاد آئے اس ویلے میں آکھ سکدا زہرا خود علی بنی جڑا کام خیبر علی کیتا او مدینے سیدہ زہرا کیتا اس ویلے دلیر خاتون بنی علی دے کمر بند وچ ہاتھ پایا آون والے نا دیا چھوڑ دیو میرے علی نو کچھ نہ آکھو اے مسئلے تے اسی جان دیاں تسی دخل نہ دیو پھر ایک بندے آکھیا غلام کنفذ نو اے دے ہاتھ چھڑا لفظ اوکھا نے اس ہاتھ کی میں چھڑائے انہاں ہتھاں تے تازیانہ ماریا جتھے نبی بوسے لے گا اللہ تیری عزت سلامت رکھے آج تک پڑھن والے پڑھ دیں جو سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے کدی اس دے پس منظر تے بھی غور کیتا نے جڑے نمازی بیٹھے ہو تسبیح انگلیاں نال پڑھی دی تے تازیانہ کوئی ایڈا شدید آئی بطول دیا انگلیاں ترٹ گئیاں اللہ اکبر زہرا زخمی آئی ہاتھ زخمی پہلو زخمی رخسار بھی زخمی تے بی بی دی آنکھ بھی زخمی آئی یہ میں یہ ترتیب دس کے جناب دی زامت تمام کرا پہلو زخمی کیویں ہویا جلے ہجوم دروازے تے آئے خود گئی ہے بوئے تے ونج کیا دیئے اچھا نہ بولو اتھا اللہ دا نبی نہ ہوئے گا اگو آواز آئی علی نو باہر بھیجو ورنہ گھر جلا دے سا اتھے دو وین کیتے سے پہلا وین کر کے آ دیئے میرا گھر نہ جلاوی میں محمد دی دھیا دوسرا وین کر کے آ دیئے میرا گھر نہ جلاوی اندر میریاں دھیاں بیٹھیاں کسے آکھا نہیں منیا دروازے نو اگ لائی نے گل اتھو تائی نہیں مکی اوہ جلد ہویا دروازہ آمن آلے چو کسے پیر دی ٹھوکر ماری او دروازہ بطول دے پہلو تے آیا جملہ اوکھا جا پڑھ دے ماں لکڑی جل گئی آئی وچ لوہے دیاں میخاں جڑیاں سرخ ہو گئیاں او میخاں بطول دے پاسے چ لگیاں انج جھڑیے اللہ اکبر لفظ اوکھے جے پڑھ دے پیا انج جھڑیے بی بی میں اپنے طرف نہ آکھا سلیم ابن قیس جلے مدینے آئے تے پوچھ دے سلیمان میں سنے ہیں لوگ زہرا دے بوئے تے اکٹھے ہوئے سلیمان آدھا ٹھیک سنے ہیں یاد ہے بھی سنے ہیں لوگ زہرا دا گھر جلائے آدھا ہے بھی ٹھیک سنے ہیں یاد ہے بھی سنے ہیں لوگ بغیر اجازت اندر داخل ہوئے سلیمان آدھا ہے گالی تو تائی نہیں مکی جلے میں پہنچا زہرا دی چادر ڈھلی ہوئی آئی اللہ اکبر یہ پہلا دروازے دی ضرب دروازے چ لوہے دی میخ آئی جڑی زہرا دے پہلو وچ لگی ہے وقت اللہ گواہ ہے بغیر سہارے دے اٹھی نہیں سکتی جتنا عرصہ جیندی رہی زہرا دی آنکھیں چ ہنجو ہوندے ہیں متھے تے موت دی پٹی ہوندی ہے تمہید دی آخری گل سن لگیا ہے خدا گواہ ہے کوئی مستور گھر سسرال دے ہتھو شوہر دے ہتھو جیڑی اوکھی ہوئے صاحب اولاد ہوئے نا وہ مسلح تے آکے یہ دعا منگ دیئے میرا اللہ میری اتنی زندگی بدا جو میں اپنی اولاد آپ پلے دی راستہ جس دا علی جیا شوہر ہوئے زینب و کلثوم جیاں دیاں ہوئے حسن و حسین جے پتر ہوئے
وقت مسلح تے آ کے دعا کیڑی منگ دی آئی اللہم عجل وفاتی سریہ میرا اللہ زہرا دی زندگی مکا چھوڑ میں جیونا نہیں چاہتی ایڈی دکھی آئی علی تو اپنے دکھ لکھائیں دیا بس دو وینٹ زیادہ نہیں اور جوانا جس ویلے غسل دا ویلا آئی علی دیا خوخا بھلا دو یہ حضرت ابن عباس آدر یا علی ساکو ہٹ دے لے جو اچھا نہ رو آپ خوخا مرے لے علی آدر عبداللہ زارا دے دو درد ہو جائے جنہ نہ میں ہون پتہ لگیا ہے سن لویا ہے تے سمجھ لویا ہے عبداللہ آدر دسو مولا کیڑے درد علی آدر پہلا درد ملتا دیا ہی میرا پاسا زخمی ہے اے تنس دسایا میری پسلیاں ترٹ گئیا مرحبا دعا مانگ لوے ہن جاوے تا اوکھے جے جملے آگئے انساریان ایران دے عالم دین جلے ہیو جملے پڑھے ایک جوان منبر دے کول بے کے ڈرونے مجلس مک گئی تروڑ رہ گئے اگر ساریان آدھر کیڑا جملے جڑا تیرے جگر تے اثر کر گئے آدھے آگا جان میں ہڈیاں دا ڈاکٹر میں نے پتہ ہے جو بدن دی ہر ہڈی ترٹے تا جلدی جوڑ میں دیئے پسلیاں ہوئے جڑیاں بہت اوکھیاں جڑ لیا ہے جس ویلے کوئی زخمی سال ہے اور ساہ دے بدلے اس نو درد ہو گئے اے ازارہ دی تکلیف سمجھے آئے اتھائی مقیدہ پیا ابن عباس ملتا دیا ہی میرا پاس زخمی ہے اے تنس نسایا میری پسلیاں تھوٹ گئیاں اگلا جملہ اوکھا دوجہ درد علی آدر جلے میرے سامنے آن دیا ازارہ سجے پاسے چادر گھر کے آن دیا اور جلے چادر ہٹائیے رخسار دا رنگ نیلا ہے آنکھ دا رنگ لال ہے آنکھ چ خون جمیا ہویا ہے رخسارے دا رنگ نیلا ہے اور ایک ہی میں ہویا ابن مسعود صاحب یہ رسول پوچھ لے حسن مولا تسا مدینے دی اس گلی چو کیوں نہ گزر دے حسن آدھے نانے دا صحابی میری مجبوری ہے ابن مسعود آدھے کیڑی مجبوری حسن آدھے اس گلی ہے اس بندے دا گھر ہے جس میرے سامنے میری ماں نو تماچا مارے اون دا گھر رہدا ماں دا رخسار یاد اللہم تقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم اغفر ذنوبنا وتب علینا لا تجعل مصیبتنا فی الدنیا والآخرہ انکا علی کل شیء قدیر اللہم اقض حوائج و حوائج المؤمنین والمؤمنات اللہم عجل لولیک الفرج صلی علی محمد و آل محمد یا الہ